السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پیناما لیکس کا بخار ابھی بھی چل رہا ہے، سو ہم آج اسی بخار کے متعلق بات کریں گے۔ بہت سی چیزیں جو پچھلی ہیئرنگ کے بعد ایک امپریشن یہ بلڈ ہوا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب سے سوال پوچھا جائے گا یا جو برڈن آف پروف ہے وہ اس سائڈ پر ہے، یہ بھی سوال ہے۔ یہ بھی کہا گیا اس ہیئرنگ میں ایک جج صاحب کے ریمارکس میں ایک ریمارک یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر کے نام پہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اگر ان کے نام پہ کچھ نہ ہوا تو کیا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا نام تو بنتا ہے ایک دو جگہ پہ۔ لیکن ہر ہیئرنگ کے بعد آپ کو لگتا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس کو ایک لڑائی اندر ہے سپریم کورٹ کے، ایک سپریم کورٹ کے باہر کی لڑائی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر وکیل لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے۔ جس طرح اب کل ہیئرنگ ہوئی تو ہیئرنگ کے بعد پی ٹی آئی نے اس کو اپنی فتح قرار دے دیا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، میرا خیال ہے اگر ابھی ہمارے پاس نہیں، انہوں نے اس کو اپنی فتح قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی کیس ختم ہو گیا، آج کوئی کیس نہیں ہے، آج مسلم لیگ نون کا کیس ختم ہو گیا۔ دوسری طرف اگر آج کے اخبارات آپ دیکھیں اور سارے فرنٹ پیجز دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کس سے بڑی مشکل میں آ گئی ہے۔ جواب اور تقریر میں تضاد، مختلف اکثریتی اخبارات نے انہی ریمارکس کو اپنی لیڈ بنایا۔ آج کے جو اخبار آپ کو مارننگ کے صبح کے نظر آئیں گے کہ بوجھ وزیر اعظم صاحب پر ہے، جواب میں تضاد ہے، تقریر اور جواب ایک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حکومت کی پریس کانفرنس سنیں تو اس میں کانفیڈنس آج بھی ہے۔ ذرا ہم نے کچھ آج ہی کے صرف کلپس اکٹھے کیے ہیں، اگر ہم اس کو سنا سکیں۔ خان صاحب آپ ڈائیلاگ ہی بولتے رہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، ثبوت تو آپ لاتے نہیں ہیں، اور جب ثبوت لانے کی باری آتی ہے تو ردی کے ٹوکڑے اٹھا کے آپ وہ جو آپ بتاتے تھے کہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے اور ثبوت ہمارے پاس ہیں، آخر کار میں عدالت نے ایک اور بات کی اور بار بار کی کہ یہ سب جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس میں تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ نے کوئی کنیکشن نہیں بنتا۔ واضح طور پر آج ایک شکست کا سما رہا ہے پٹیشنر کے لیے۔ کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے جس سے ان کا کوئی کیس بنتا ہو یا کوئی چیز ہو۔ خان صاحب آج کے دن تک نہ صرف ناکام ہوئے ہیں ثبوت دینے میں، بلکہ پہلے کی طرح انہوں نے پھر ایک دفعہ مایوس کیا ہے۔ ڈرامے بازی اور رنگ بازی چھوڑیں خان صاحب، ثبوت لے کر آئیں۔ نہ ان کے ڈاکیومنٹس میں کچھ ہے، نہ ان کے بیان میں کچھ ہے، نہ وہ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر بات ہی کی ہے۔ انہوں نے وہ بات ہی پی گئے ہیں، موقف بھی پی گئے، وہ تبدیل کر دیے اور اپنی بات سے بھی بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ یہ بات آپ کائنڈلی چیک کروا لیں، یہ چیزیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے پاس عدالت کا ریکارڈ موجود ہے۔ کرپشن ہوئی اس کا ثبوت کہاں ہے؟ منی لانڈرنگ ہوئی اور پیسہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر گیا، محترم خواتین و حضرات ثبوت کہاں ہے؟ یہ سب آج کے دن کی، سوائے سعد رفیق صاحب کی پہلی، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، رؤف کلاسا صاحب ہمارے ہر دل عزیز تجزیہ نگار، بہت شکریہ رؤف صاحب، اور ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب لاہور سے موجود ہوں گے۔ یہ رؤف صاحب جسٹ ہاؤ ایوری بڈی ریڈ۔ میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف جو شکلیں جتنی رونے والی دکھائی ہیں نا آپ نے، یہ کلپ یہ جان بوجھ کے نکالی ہیں یار بھائی، کنیکشن دانے حال نے تو یہی کہنا ہے، بس انہوں نے تو آخر میں یہی کہنا ہے کہ بھائی جان پخی نکلی، تھوڑی بڑی سڑی نکلی، حالانکہ شکلیں واقعی رونے والی تھی ساری۔ اچھا چلیں، سوری جناب رؤف صاحب۔ نہیں آتا میں آپ کے پاس، وہ دراصل میں کاشف جو آخری آپ نے 3-4 وہ ان کے سنائے ہیں نا، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ ثبوت کا لائیں، ثبوت دکھائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت پہلے کالم لکھا تھا، کہ 1-2 سال پہلے دنیا اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں میں، ویکلی 2-3، اس میں نے اس کا ٹائٹل یہی تھا، ثبوت کہاں سے لائیں، ثبوت لاؤ۔ مجھے اب یہ پورا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب مجھے ایک بات سمجھائیں، اب نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کہتی ہے یا ان کے ہمدرد کہتے ہیں، میرے جیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب پہ جنرل مشرف نے زور لگا کے انہوں نے لگا لیا، ان پہ کوئی چیز نہیں نکال سکے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ثبوت لا کے دکھائیں۔ جب ان کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جنرل مشرف سے ڈیل کر لی تھی اس 2000 میں، جو نیب پہ کوئی 4-5 کیسز آپ پہ بنائے گئے تھے ریفرنس سے، ٹھیک ہے سر، وہ سارے کے سارے آپ کی ڈیل کے ساتھ جدہ چلے گئے، وہ ختم ہو گئے۔
اب جب وہ ختم ہو گیا ان کو پرسو ہی نہیں کیا گیا. اور ایک تو آپ کو یاد ہوگا زیم قادری صاحب نے ایک دفعہ آپ کے شو میں کہا تھا کہ جب ثابت کر کے دیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں, جو میں نے دعویٰ کیا تھا, سٹوری دی تھی کہ انہوں نے 40 کروڑ روپیہ انہوں نے نیب کو جمع کروائے تھے, جو جرمانے ہوئے تھے ان پہ نواز شریف صاحب پہ دیگر پہ, تو نیب کے ساتھ آپ نے ان کو پیمنٹس کی ہوئی ہیں. تو وہ جو کہتے تھے ثبوت لائیں, تو میرا اس وقت بھی یہی تھا, میں پہلے آپ پہ جب کیسز بنتے ہیں, ریفرنسز چلنے لگتے ہیں, آپ ڈیل کر لیتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں اب ثبوت لاؤ. نمبر 1 ایسے پیپلز پارٹی کہتی ہے, مزے کی بات ہے کہ جی ثبوت لائیں ہمارے پاس, آپ کے کیا ثبوت ہے. میں کہ جب ثبوت آ جاتے ہیں, چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں, آپ NRO کر لیتے ہیں جناب مشرف کے ساتھ. اگر ثبوت نہیں تھے تو پھر جناب مشرف کے ساتھ NRO کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. MQM کہتی تھی جی ہمارے خلاف کچھ چیزیں ہیں, ثبوت لائیں. جب MQM کے خلاف ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, 35 لوگ تھے MQM کے, اگر آپ کو یاد ہو جناب مشرف کے دور میں 2005 میں, ان تمام کو انہوں نے پیرول پہ رہا کر دیا. پھر ہمیں کہتے ہیں ثبوت لاؤ. اب یہ کہتے ہیں ثبوت پہ, جب ثبوت آ جاتے ہیں, جب عدالتیں آپ کو سزا دے دیتی ہیں, آپ ڈیل کر لیتے, NRO کر لیتے, پیرول پہ رہا کر لیتے. اپنا ثبوت بھی دیکھ لینا. اب مجھے بتائیں, آپ کو یہ پوچھے حضور جو قطری لیٹر ہے یہ آپ کا ثبوت ہے. مجھے بتائیں, اچھا ثبوت جب آتے ہیں تو وہاں لندن سے, اسے آپ کو یاد ہوگا جنیوا سے انہوں نے چوری کروا لیے تھے ان کے ذریعے, وہ جیمز بانڈ شمس الحسن, نہیں جیمز بانڈ 007 جو گئے تھے. سر میں اور کہہ رہا ہوں, جیمز بانڈ لندن سے 007 جو گئے تھے, انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے چوری کر لی. اچھا وسیم افضل صاحب جو ہیں نیب پہ جب وہ پیش ہوئے, جب زرداری صاحب کا کیس چل رہا تھا, تو پتہ چلا کہ اصل ڈاکومنٹس ہی چوری ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو نیب میں رکھے تھے, ڈاکومنٹس کدھر گئے؟ یا یہ چوری کروا لیں گے, یا یہ سیٹلمنٹ کروا لیں گے, یا NRO کروا لیں گے, یا پیرول لے لیں گے, یا ڈیل کر لیں گے. کہیں گے ثبوت لے کے, ہمیں کہیں ثبوت, اور پھر کہیں گے ثبوت لو. پھر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم تو ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں. ثبوت تو کسی کے پاس نہیں. بٹ ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر لیں, پھر کے اوپر بھی آ جائیں گے. یہ بات بار بار کی گئی, اور ایک ریمارک بھی تھا کورٹ میں, اور کورٹ کا ریمارک یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے کہیں. ابھی بھی اگر آپ ایون آپ اس کو دیکھیں التوفیق ٹرسٹ کے کیس کو, اس میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام ہے, جن کا نام آپ کی پٹیشن میں نہیں ہے. ویسے ہونا چاہیے میرا, مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب زیادہ مشکل میں. عباس شریف صاحب, میاں شریف صاحب, اور حدیبیہ پیپر مل جس کے ڈائریکٹر حسین نواز اس وقت تھے. میاں صاحب نے کیا کہا تھا, وہ بزنس کیوں نہیں کر رہے, یہ سنیے گا ذرا. میری ذات بھی ان سب چیزوں سے منسلک ہے. یہ جو اثاثے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ الحمدللہ یہ فیملی کی ملکیت ہیں, اور میں نے 1997 میں یہ کانشس ڈیسیشن کیا تھا, فیملی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صاحبان سیاست میں ہیں وہ اپنے سارے بزنس انٹرسٹ سے ریزائن کریں. ہم نے ریزائن کیا, اور ہم نے جو ہے وہ جتنا ہم مناسب تھا اتنا ہمارے حصے میں رہا. باقی کیونکہ سیاست کو ہم اپنے انڈسٹری سے بالکل ذاتی طور کے اوپر میں اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا. میری ذات ان سے منسلک ہے, پہلا جملہ, لیکن ہم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ ہم جو سیاست میں ہے اس کا بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. سو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا جو جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے دوسری مرتبہ, بی بی کی دوسری حکومت تھی, تو ایک دفعہ ڈنر ٹیبل پہ یہ بحث ہوئی کہ آپ پر الزام لگتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پھر چھوڑ دیتے ہیں, کسی اور فیملی کے کسی اور شخص کے نام یہ کر دینا چاہیے بزنس, اور یہ اس فیصلے کا نتیجہ تھا. بالکل صحیح ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا مجھے 1 منٹ میں آپ کا لوں گا, سو دیٹ آپ یہ انڈرسٹینڈ ہم کر سکیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا پرابلم ہے. 5 چیزیں ہیں جو PTI چاہتی ہے سپریم کورٹ سے, جس کے اوپر ہم یہ ساری پٹیشن کھڑی ہے. پہلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جھوٹ بولا. نمبر 2 ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نان ڈسکلوجر کیا. 9 MNAs اب تک ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں نان ڈسکلوجر کے اوپر, اور پرائم منسٹر صاحب اپنے اثاثے چھپائے. تیسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نان پیمنٹ آف ٹیکسز ہے, ٹیکسز نہیں دی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کرمنلٹی ہے. کرمنلٹی کیا ہے؟ فراڈ اور منی لانڈرنگ. اور 5واں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی. یہ 5 ایلیگیشن. اچھا اب اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ پہلے جو پراپرٹیز, یہ ہم نے نہیں کہا, پیناما پیپرز آئے. پیناما پیپرز میں یہ ڈسکلوجر ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کی یہ لنڈن میں پراپرٹیز ہیں, اور یہ لنڈن کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بلینز آف روپیز آف ورتھ کی ہیں. ہم نے کہا کورٹ کو کہ آپ بتائیں کہ یہ جو بنیادی طور کے اوپر جیسا خواجہ آصف صاحب کا خیال تھا کہ یہ سارا پیناما وغیرہ بھول جائیں گے, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ قصہ پارینہ بن جائے گا, کوئی کچھ نہ. عمران خان کا اور جو PTI کا جو کریڈٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھولنے نہیں دیا پیناما کو, اور سپریم کورٹ میں یہاں پر بات آ گئی کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو یہ پراپرٹیز ہیں ان کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. سر ایک سیکنڈ,
اب یہی سپریم کورٹ کے کل کے ریمارکس جو آج کوٹڈ ہیں اخباروں میں کہ آف شور کمپنیوں کے ساتھ 2006 سے پہلے کا تعلق ثابت ہوا تو سارا بوجھ شریف خاندان پر. میں بالکل میں آپ کی سوال کا جواب دینے کے لگا ہوں. اچھا یہ اگر رک جائیے سائیڈ پہ دیکھیے رائٹ سائیڈ پہ جو آف شور کمپنیوں کے ساتھ 2006 سے پہلے. So this is this where the court is going? کیا کورٹ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ ہاں میں آپ کو دو حصے بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کورٹ کا اس حصے سے کیا تعلق ہے دوسرے کا کیا. پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ بلینز آف روپیز کی پراپرٹیز ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ثابت کرنا ہے اور ان کی فیملی نے ثابت کرنا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے. اس کے پیسے کے لیے انہوں نے 3 ورژنز دیے پرائم منسٹر صاحب نے. پہلا ورژن انہوں نے قوم سے خطاب میں دیا, دوسرا ورژن انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا, تیسرا ورژن جو ہے انہوں نے کورٹ میں دیا. اب کل آپ کو یاد ہوگا کہ اعجاز الحسن صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ یا وہ ادھر جھوٹ بولا ہے یا اسمبلی میں جھوٹ بولا ہے یا یہاں جھوٹ بول رہے ہیں. تو قارئین و تحریری جواب میں تضاد ہے. یہ تو 3 نہیں ہے فواد 4 ہیں. دو قوم سے خطاب ہے, ایک پارلیمنٹ کے, ایک چوتھا. لیکن میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے کہ قوم سے خطاب میں بھی ایک لائن لی گئی. وہ ایک لائن تھی. ہاں دو آپ نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا لائن بدلی, آپ ورژنز کہہ رہا ہوں. ہاں ورژن دوسرا بدلی لائن آپ کی, تیسری لائن بدلی جب آپ قطری شہزادہ تو تشریف لے کے آیا جس وقت آپ سپریم کورٹ گئے اپنا جواب لے. اچھا اب 3 ورژنز آگے. اب ورژن انہوں نے جو دیا, جو آخری ورژن انہوں نے, جو پہلا ورژن انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گلف سٹیل ایک مل لگائی تھی, وہ مل کے پیسے جو ہے $9 ملین ہمیں ملے تھے, اس سے ہم نے یہ پراپرٹیز خریدی. اب جو کیس ہوا جس میں آپ دونوں سپریم کورٹ میں تھے, وہاں پہ یہ آیا کہ وہ جو مل ہے وہ تو 26 ملین درہم کے ڈیفالٹ میں تھی, تو لائبلٹیز میں تھی, تو اس کے اوپر تو 9 ملین درہم نہیں مل سکتے, لہٰذا وہ پیسے زیرو ہو گئے. دوسرا ورژن یہ آیا کہ جو جدہ میں مل بیچی ہے ہم نے اس کے پیسے وہ لیے ہیں. جج صاحب نے پوچھا, دوبارہ ہمیں اپنا نہیں ڈال رہا, جج صاحب نے کہا کہ نہ آپ نے دبئی سے قطر کی ٹریل دی ہے, نہ قطر سے. انہوں نے کہا کاغذ تو ہے ہی نہیں. آپ اکرم شیخ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کاغذ دیا ہی کوئی نہیں ثابت کر. صاحب نے عظمت شیخ صاحب نے ساری بات کہا ہوں, وہ تو ایک سٹیپ فردر گئے ہیں جو بڑا لیگل پوائنٹ اٹھایا. یہ لیٹر جو اس کا قطری شہزادے کا آیا ہے یہ کس کو ایڈریس کیا گیا ہے, پتہ ہی نہیں اس کی لیگل پوزیشنز کیا ہیں, اس پہ مطلب جسٹ ہیئر سے والی چیزیں ہیں. سو انہوں نے تو اس قطری شہزادے کا یہ خط کی لیگل پوزیشن اگر ہے کیپنگ آبزرویشن آف جسٹس عظمت شیخ صاحب ان ویو, وہ تو ختم ہو گئی ہے. اس کی کال کے اس کے بعد نہیں. پہلا ورژن ذرا پہلے میں ایک منٹ کے لیے کر دوں نا. انہوں نے کہا یہ پیسے ہم نے گلف سٹیل سے خریدے, وہاں سے ہم نے لنڈن میں پراپرٹیز خریدنی, گلف سٹیل ثابت ہو گیا کہ وہ پیسے اتنے ہے ہی نہیں, اس میں ختم ہو گیا. اب انہوں نے تیسرا ورژن یہ دیا کہ یہ قطر میں ہم گئے تھے اور قطر والا جو آپ جس طرح سے آپ لوگ اب ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اب کیا ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس وقت تک کیا ہے, اس وقت تک یہ ہے کہ جی جو پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہیں, اور اس کے علاوہ اب حسن نواز شریف صاحب کا جو آیا ہے کہ 2001 سے 2005 کے دوران جب وہ 23 سال کی عمر کے تھے, انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز اپنی کمپنیز کو لون دیا, جس میں فلیگ شپ ایک کمپنی ہے, 4 اور کمپنیز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حسن نواز شریف صاحب نے ملینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ کیسے دیے, اور یہ جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے. پہلا حصہ جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ابھی تک وزیراعظم صاحب کے پاس یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک ان کو کہ یہ پراپرٹیز کے پیسے کہاں جسٹیفائی. اب مجھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوسرا حصہ نہ بتا دوں پہلے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر پیسے نہیں دیے تو پھر کہاں سے آئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر آئے آپ کے وہ جو FIA کی انکوائری ہے, پاک لین وہ جو مووی ہے BBC کی, پاک لین ٹو پاکستان ٹو پاک لین وایا الفورڈ, اور التوفیق. اب ان تینوں کو ملا لیں, آپ کی منی لانڈرنگ ثابت ہو جاتی ہے. 2 حصے ہیں, پہلا حصہ پرائم منسٹر نے ثابت کرنا ہے. یعنی پہلے حصے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, یعنی PTI یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے تھے ہی نہیں. بالکل. تو اگر پیسے نہیں تھے اور پھر بھی یہ چیزیں خریدی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہمارا پھر دوسرا آرگومنٹ ہے کہ یہ پیسے یہاں سے. This is how you construct your argument. بریک کے بعد صاحب سے پوچھتے ہیں کوسا صاحب, یہ آرگومنٹ کیا PTI کو ثابت کرنا ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ کوشش کی ہے ثابت کرنے کی اپنی پہلی فیز میں کہ پیسے تھے ہی نہیں آپ کے پاس, دوسری فیز میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پیسے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ill gotten money ہے. کیا ان کا کام ہے ثابت کرنا, یا اپارٹمنٹ آ گئے اب حکومت کو ثابت کرنا ہے کہ وہ آئے کہاں سے, یا میاں صاحب کو ثابت کرنا ہے وہ کہاں سے آئے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئے. ویلکم بیک ناظرین. جو پینما لیکس میں جس جگہ یہ کیس آ گیا ہے, بڑی دلچسپ بات جو میں نے شروع میں, ہم نے آج کے اخبار کی ہیڈ لائنز آپ کو یہ روز یہ بتاتی ہیں کہ پلڑا بھاری کس کا ہے. تو آج کی جو ہیڈ لائنز تھیں وہ حکومت کے لیے کچھ زیادہ خوشکن نہیں ہوں گی. جس طریقے سے آج کی ہیڈ لائنز نے کل کی ہیئرنگز اور ریمارکس کو کیری کیا, لیکن یہ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پچھلا جب کیس آیا تھا تو حامد خان کی پرفارمنس کے اوپر
यही तनकीद पीटीआई पे हो रही थी, उसमें हाला 1-1 हो गया रऊफ साहब, पिछले दो जो हेयरिंग्स थी मामला 1-1 पे आ गया। नहीं, मेरा ख्याल है ये 8.5 का फर्क तो पड़ा सी। पीटीआई की लीगल टीम को जो 7-8 लोग हैं, मेरा ख्याल है जो पीछे बिहाइंड द सीन्स भी हैं, बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं, कल उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी करके वो आए थे, और उससे ज्यादा क्रेडिट जाता है जिसने प्रेजेंट किया है केस को, नईम बुखारी साहब को, बड़ा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। 3 घंटे तक इंतहाई काबिल जजेस बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, फाइल पढ़ के बैठे हैं। मैं तो मुझे खुशी ये है कि बेंच पे बैठा है कि पढ़ के हुए हैं, उन्हें पता है कि केस क्या है, नहीं कहनी चाहिए बड़े कंटेम्प्ट लग जाए। नहीं, इसमें कंटेम्प्ट नहीं, मैं जो मेरी राय में दे रहा हूं, वैसे जज भी कोई नहीं है, ये बैठे हुए हैं ना बहुत बड़े जजेस, उन्होंने फैसला जो भी है इट्स ऑल अप टू देम, वो बेहतर जानते हैं, दे आर द जजेस, वी आर नॉट। लेकिन उनसे पता चलता है, वो पढ़ के बैठे हुए हैं जजेस साहबान, समझते भी हैं केस को, बड़े रेलिवेंट और अच्छे सवालात उठाए, और उसके जवाबात जो है नईम बुखारी साहब ने बड़े प्रॉपर तरीके से, कोई एक भी सवाल मुझे नजर नहीं आया, अगर मैंने सुना है कि जिसका वो जवाब उनको ना दे सके, जो बेंच ने क्वेश्चन उठाए। एक चीज सो अगर कल वाली प्रोसीडिंग देखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इसी से केस की डायरेक्शन एक सेट हुई है। जितना बल्टन ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई सबूत ले, जो अभी अपने कमेंट में कह रहे थे, मैं ये समझता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से ज्यादा उन्होंने एक तरह से हुकूमत से मांगे हैं, सबूत मांगे हैं, जो कल वाली प्रोसीडिंग जो मुझे समझ आई है। और जब शेख साहब और सलमान भट्ट साहब आएंगे कि अगर इतने सवाल, तो केस असल तो उस वक्त शुरू होगा, उस वक्त होगा, मेरा तो ख्याल है केस शुरू होगा जब हुकूमत आके अपना केस डिफेंड करेगी। उस वक्त जो सवालात इनसे पूछे जाने, अजमत शेख साहब बड़ी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, इसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब बड़ी तैयारी के साथ हैं, बाकी हमारे जजेस हैं वो तैयारी के साथ बैठे हैं। वो टफ टाइम होगा उनके लिए कि आप उनके सवालात को सेटिस्फाई करें। लेकिन सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब पे थोड़ी बात करना चाहिए, इसमें ऐड करना मसला ये कि आपने कहा जैसा हम हियरिंग सुन रहे हैं, सारे जज बैठे हैं, दे नो व्हाट द केसेस आर, दे नो हाउ टू हैंडल द केसेस। अगर ये जो अभी तक आपके सामने हुकूमती जवाब आए हैं, जो शुरू हुए दुबई से, कहीं घूम के गए लंदन, नहीं माफी चाहता हूं, जद्दा से अजीजिया की मिल बेच के लंदन में मैंने भी बिजनेस किया, आपने भी बिजनेस किया, नहीं हसन ने भी किया, हुसैन ने भी किया, फिर कहा नहीं ये ठीक नहीं है। मैं तो वैसे आप दोनों से इंप्रेस हो गया था थोड़ा। अच्छा, अपने काम में भी लंदन में बिजनेस किया फिर उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, हमने यहां से पैसे सीधे कतर भेज दिए थे, वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुए, खरीद पर बेर बॉन्ड थे, फिर तो पता ना वो फिर एक कड़मास मचा और हमारे पास अपार्टमेंट आ गए। इसको डिफेंड कैसे किया जाए? एक देहाती मिसाल है, आप तो लंबी कहानी सुना रहे हैं ना कि लंदन वाया, हमारे यहाँ एक मशहूर मकूल है हिंदुस्तान पाकिस्तान में बिफोर पार्टीशन भी, वो कहते वाया भटिंडा। वाया भटिंडा जो है ना, ये अंडरस्टूड है कि वाया भटिंडा पे समझ जाए कि इतने अब 4-5 मुल्क लाने के दरमियान में जरूरत नहीं है, एक वाया भटिंडा काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो मेरा ख्याल है केस अब जिसकी तरफ शायद नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमने 2-3 दिन पहले अपने प्रोग्राम में जो रात को 10 बजे करते हैं 92 उस पे टीवी पे मुकाबल, उसमें हमने 2-4 चीजें दिखाई हैं जो नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, अब तक नवाज शरीफ साहब जो हैं इस केस से महज उनके जो बयानात पे बात हो सकती है, लेकिन शायद कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं। एक डायरेक्ट एविडेंस हमने अपने प्रोग्राम में पेश किया था 2 रात कबल। वो क्या था? हुसैन नवाज साहब ने जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था, वो बहुत सारे मीडिया ने उसको इग्नोर किया है, उस पर गौर ज्यादा नहीं किया। वो क्या था? उसमें हुसैन नवाज साहब ये कह रहे हैं जहां पे अपनी जदादें मान रहे हैं, का भी एक अपार्टमेंट नहीं, ट्रस्ट डीड है, घर है, ट्रस्ट डीड है मेरा। सर सुने ना, पूरा मैं बताऊं ना, उसमें वो फरमाते हैं, साउंड पड़ी आपके पास? वो होगी मेरा ख्याल होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है वो। उसमें मैं आपको बताऊं कि लीगल चीज क्या आ रही है जो नवाज शरीफ साहब ट्रस्टी है वो घर की। सर वो ये हमने कल इसको डिस्कस किया था, फेयर एनफ, मैं उसी पे आ रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जनाब के एक अपार्टमेंट है, फिर कहते नहीं अपार्टमेंट नहीं, घर है तो जिसकी ट्रस्टी जो है मेरी वालदा साहिबा है। हम शरीफ साहब के पिछले 3-4 सालों के गोशवारे निकाले, अभी मरियम पे या उन पे कैप्टन सफदर साहब पे यही आ रहे थे ना कि आपने गोशवारों डिपेंडेंट के तौर पे, डिपेंडेंट के, जब अब उस पे नवाज शरीफ साहब के जो गोशवारे बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर हम उनको पढ़ें, उसमें बकायदा स्पाउस का जो कॉलम है नाम दिया है कलसूम नवाज साहबा, उसके नीचे उन्होंने पूछा जी इनकी जब न पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, पहले एक साल बताया कि एक घर है जो उनका मरी में था, अगले साल बताते हैं 2014 में कि हमने एबटाबाद में भी 6-6.5 करोड़ का घर ले लिया है। एक और उसके नीचे कॉलम है कि प्रॉपर्टी हेल्ड अब्रॉड, उसके नीचे नील है। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि हुसैन नवाज खुद कह रहे हैं कि जी मेरी वालदा साहिबा जो है लंदन में घर है जिसकी वो ट्रस्टी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके स्पाउस जो हैं वो अपने गोशवारों में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। जो बात फवाद कह रहा है कि 9 के करीब MNAs MPs जो हैं इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं कि उन्होंने अपने एसेट्स जो है डिक्लेयर नहीं किए। सो मियां साहब पे तो एक नया केस इंस्टीट्यूट हो सकता है कि जनाब आपके गोशवारों में
آپ کے برخوردار کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اماں والدہ صاحبہ جو ہیں ان کا اپنا وہاں ٹرسٹی ہیں کہ ایک عدد گھر بڑا ہوتا ہے فلیٹ سے زیادہ قیمتی ہوگا. اب اس کا بھی آپ نے ثابت کرنا باقی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ کون سے پیسوں کا. ابھی تک تو ہم پارک لین میں پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ قطریوں نے دیا ABCD کہاں سے لیا. یاد ہوگا اگلا سوال یہ ہے حسن صاحب کے بزنسز کو جو ملینز آف پاؤنڈ, تو اکرم شیخ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جا صاحب یہ دیکھیں ان کو منع کریں, یہ کون سی اور پراپرٹیز لا رہے ہیں, آپ نہ لائیں اور پراپرٹیز. اکرم شیخ صاحب کورٹ میں کھڑے ہو گئے. حسین نواز صاحب جو ہیں انہوں نے خود یہ ڈسکلوز کیا ہے کہ میری والدہ صاحبہ کا گھر ہے. اب اگر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب ذکر نہیں کر رہے اس پراپرٹی کا, ان کا بیٹا اس کو کنفرم کر رہا ہے, تو آرٹیکل 62-63 جو ہے جس کی بات کی گئی ہے وہاں پہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز بھی بات کہہ رہے تھے, اس پہ گیلانی صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. سو میرا خیال ہے دیٹ کوڈ بی ویری سیریس کیس کہ نواز شریف صاحب نے اپنے سپوز کے نام لندن میں جو یہ گھر کے ٹرسٹی کی بات ہوئی ہے اس کو گوشواروں میں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا ہوا. میرا خیال ہے کھوسا صاحب لائن پر تھے لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لائن کٹ گئی ہے. آج کل پیپلز پارٹی بیچاری کی لائن کٹتی بھی لگتی رہتی ہے میرا خیال ہے ساری کی ساری. سوال یہ ہے, یہ آپ نے جو گوشوارے دیکھے, کیا کلثوم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ شوڈ ہے اس سپوز کا لکھا ہوا ہے نا, بیوی ہے نا, آپ کو دینا پڑتا ہے. کھوسا صاحب آگے. کھوسا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. I'm sorry کاشف, ایکچولی I was busy here with چیئرمین صاحب کی ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ادھر بلاول ہاؤس میں ایڈریس ہونا ہے. ناٹ اے پرابلم سر, ناٹ اے پرابلم. فون کے اوپر ہی آپ سے جو پوچھ سکتے ہیں پوچھیں گے سر. ابھی رؤف صاحب نے ایک بڑی اور نئی چیز وہاں سے نکالی کہ اپنے ایک انٹرویو میں حسین نواز نے کہا کہ لندن میں ایک گھر ہے جس کی ٹرسٹی کلثوم نواز صاحبہ ہیں, اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گوشواروں میں, میاں صاحب کے گوشواروں میں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے کلثوم نواز صاحبہ کا. 3-4 سال کے ہم نے دیکھے ہیں, پچھلے 3-4 سال میں کم از کم نہیں ہے. سگنیفیکنٹ بات ہے. درست کہہ رہے ہیں کلاسر صاحب, ہم نے دیکھیں پہلے بھی ہم نے ایک پوری ریسرچ اورینٹیشن کے بعد ہم نے جو الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی تھی, ہم نے یہ سارا ذکر کیا تھا, نیلسن کا, نیسکول کا, شیمروک کا. آپ نے کلثوم نواز صاحبہ والا ذکر کیا ہے کھوسا صاحب, اس میں جو بات ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی پراپرٹی بھی ہے جو نواز شریف صاحب نے ڈسکلوز نہیں کی اپنے گوشواروں میں, یہ آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ سر؟ بالکل کیا ہے, اور یہی تو بیس بنتی ہے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی جب ہم الیکشن کمیشن میں گئے. دیکھیے باقی چیزیں جو ہے کرمنل مسڈیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر تو انہیں کوئی سزا نہیں کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے کہ فالس ڈیکلریشن کی بنیاد پر, کیونکہ یہ کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے, اور اس میں یہ امین اور وہ آرٹیکل 62-63 میں جی بالکل اس میں آتے ہیں. اس لیے یہ الیکشن کمیشن ہی کی جورسڈکشن تھی جس کو ہم نے انووک کیا. باقی چیزوں کا مسئلے جو ہے پیسے کیسے گئی اس کی ترتیل, کبھی تو یہ جو ہے شروع کرتے ہیں محترم نواز شریف صاحب اپنی سپیچ میں یہ دبئی سے شروع کرتے ہیں, دبئی کے بعد یہ ماشاءاللہ لے کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب, ہمیں لے جاتے ہیں سعودی عرب سے لے کے بیچنا 2005 میں, پھر ہمیں لندن میں لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری ترسیل اور یہی ہمارا سورس ہے جس سے ہم نے پاک لینڈ ویو کے جو ہے فلیٹس خرید کیے. اب جب یہ پکڑے گئے, کیونکہ بیسیکلی جو دبئی والی جو ان کی میاں شریف صاحب کی تھی وہ تو بینکرپسی میں چلی گئی. بالکل ٹھیک سر, یہ تو پوائنٹ بڑا تفصیل سے اٹھایا کل تحریک انصاف نے. یہ مجھے بتائیں سر, آج کے اخبار میں جہاں یہ لکھا ہے کہ ججز کے ریمارکس میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے جواب اور تقریروں میں تضاد ہے, وہی یہ بھی لکھا ہے کہ آف شور کمپنیوں کے ساتھ 2006 سے پہلے تعلق ثابت ہوا تو سارا بوجھ شریف خاندان پر ہوگا. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنا تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کنیکشن 2006 سے پہلے کا بھی ہے شریف خاندان کا اس سے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں. دیکھو کاشف ایک چیز ذہن میں رکھو, یہ آرٹیکل 184(3) کی سپریم کورٹ نے براہ راست ایک جو ہے پبلک انٹرسٹ میں یہ ڈائریکٹ جورسڈکشن اسیوم کی ہے انہوں نے. اب آپ کو اس کو جو ہے یہ آپ کو مفاد عامہ میں سپریم کورٹ نے یہ لیا ہے کیس. مفاد عامہ میں جب آپ لیں گے تو پھر آپ 197 آرٹیکل میں کمپلیٹ جسٹس کے کانسیپٹ پر آپ آئیں گے, اور کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے آپ کو 190 آرٹیکل میں تمام ادارے آپ کے تابع ہیں. اور اس لیے یہ جو ہے یہ کہہ دینا کہ صرف بار ثبوت کسی پر ہے, نہیں, یہ عوام کی امانت کا پیسہ ہے جو آپ کا بنیادی حقوق. سر یہ رؤف صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ تو آ گیا کہ بار ثبوت میاں صاحب پر ہے, یہ آپ کا موقف ہے. رؤف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھوسا صاحب آپ ہو گئے, اعتزاز احسن صاحب ہو گئے, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, لاجیکل گفتگو کرتے ہیں, لیکن جو میرے جیسے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی اس لیے ڈسٹربنس کی بات اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں
کہ ٹی وی چینلز پہ آپ اتنے کنونسنگ ہیں، لاجیکل ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں، عوام کو کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ دنگل لگتا ہے، جہاں پہ میلہ سجتا ہے، گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، میدان بھی ہے، تو کھوسا صاحب نہ آپ نظر آتے ہیں نہ اعتزاز صاحب نظر آتے ہیں. آئی مینس کہ جہاں پہ کیس لگا ہوا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی وہاں پہ گئی ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ لگتا ہے، میرے جیسے بدخواہ جو ہیں آپ کے، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ اس وقت نیوٹرل ایک رکھے بیٹھے ہیں، سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہیں. دیہاتوں میں میلے ہوتے ہیں نا، آپ بھی میری طرح دیہاتی ہیں، میلے ہوتے ہیں، جو جیتا وہی سکندر. پی ٹی آئی جیت گئی تو اس کے ساتھ ڈھول پہ جھمرے مارنا شروع کر دیں. حکومت اگر جیت گئی تو آپ کہیں گے پی ٹی آئی کی شکست ہے، ہم تو گئے نہیں تھے. یہ کیوں آپ سائیڈ لے کے کرکٹ کی دونوں طرف کھیل مطلب اس کو کہتے ہیں ہم دیہاتی میرے جیسے ہو نا، میلے میں انتظار کر رہے تھے، جو پہلوان جیتا اس کو مونڈے پہ اٹھایا، اس کے بعد جھمر ڈھول تاڑی شروع. تو آپ صرف اس کو جھمر تاڑی اور ڈھول بجانے والے کے ساتھ مل کے ناچیں گے یا کچھ تھوڑا سا رسک بھی لیں گے، پوزیشن بھی لیں گے کہیں نہ کہیں پہ؟ صاحب آپ بھی بہت اچھا بولتے ہیں اور میں آپ کی زیر جو لب گفتگو ہے اس کو بھی میں سمجھ رہا ہوں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ آزمائش میں ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے خط نہ لکھنے پر ہمارے وزیر اعظم کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. اور اس میں کوئی ایسی یہ باتیں نہیں ہوئی تھی بارے ثبوت کی اور کسی چیز کی، اور نہ ہی ٹی او آرز کی بات ہوئی تھی اور نہ ہی کمیشن بننے کی باتیں ہوئی تھی. تو دیکھیں سپریم کورٹ ماشاءاللہ اب انہوں نے اسیوم کر لی ہے. لیکن دیکھیں اب میں ذرا روک صاحب کیونکہ ہم یہ سوال بڑے آپ کے پروگرام میں مہمان آتے نہیں، ہمارے پاس کوئی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، مہمان اب آپ کو پتہ فائدہ اٹھا لیا. اب آپ کو پتہ چل گیا نا ہمارے شو میں مہمان کیوں نہیں آتے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. کھوسا صاحب سوال یہ ہے، کھوسا صاحب ہمیشہ آتے ہیں. سر میرا سوال سن لیں سر، آپ جب لڑائی میں اترتے ہیں نا سر تو لڑائی میں آپ کا جو سب سے اچھا وہ تلوار چلانے والا ہوگا نا وہ سب سے پہلے میدان میں آتا ہے سر. یہاں پر اگر آپ یہ سب سے اچھے ہیں، اگر پاکستان میں کسی سے پوچھا جائے کہ کرمنل لائرز، دو بہترین کرمنل لائرز کون ہے، فواد پریکٹس کرتا ہے، اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، یہ دو نام سامنے آئیں گے نا جی. یہ دونوں فینس کی اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے تالیاں مار رہے ہیں، نیوٹرل، جو جیتا وہ سکندر. ہم تو طالب علم ہیں قانون کے، ابھی تو سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم نے 4 دہائیوں سے زیادہ یہی خاک چھانی ہے اور الحمدللہ ہم نے فوجداری میں کچھ نہ کچھ ہمیں الف بے جیم آ گئی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو اتنا کرسٹل کلیئر کیس ہے کہ اب کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. محترم نواز شریف صاحب جیتنا بڑا آسان ہے. میں جیت گیا سر، میں تو آپ کو پتا پچھلے 6 مہینے میں تو کیس جیتا بیٹھا ہوں سر. جا کے کورٹ روم میں ججز کے سوالات کا سامنا کرنا، اپنے اپوننٹ وکیل کے جو اعتراضات ہیں ان کا سامنا کرنا، میڈیا بیٹھا ہے، بینچ ہیں پورے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے آرگومنٹ دینا، ون کرنا بڑا فرق ہے. ٹی وی پہ تو ہم بھی گلیڈیٹر ہیں سر، ہم بھی جیت جاتے ہیں روزانہ سر. بلے بلے یار کلاسرا صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ کم از کم ہم نے کورٹ میں کبھی جو ہے لغزش نہیں کھائی ہے، نہ الفاظوں کی. اور سر کورٹ میں جائیں گے تو لغزش کا ٹائم آئے گا نا سر، نہ قانون کی نہ واقعات کی. سوال یہ ہے آپ کورٹ میں ہی نہیں ہے، جب آپ اکھاڑے میں نہیں ہے تو پہلوان کشتی کیا کرے گا؟ آپ تو باہر بیٹھ کے کشتی کے ٹپس دے رہے ہیں. ایک اعتزاز صاحب کا بڑا کیس بتا دوں سر، وہ یسر رضا گیلانی صاحب کا کیس لڑنے گئے تھے، ہار کے آئے تھے. ایک ہی کیس بڑا مجھے یاد آ رہا ہے، ایک انہوں نے جیتا تھا افتخار چودھری، میں آ رہا ہوں سر، افتخار چودھری صاحب کا، اور وہ بھی اس لیے جیتا تھا، انٹیلیجنٹ آدمی، میں ان کی وزڈم پہ نہیں، کہ اس وقت بینچ کا بھی بینٹ آف مائنڈ یہی تھا کہ دے وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر چیف. اصل تو یہ تھا کہ اس میں یسر رضا گیلانی والا کیس ہارا تھا انہوں نے. تو آپ کا تو ٹیسٹ ابھی ہونا باقی ہے عدالت میں، بڑا کیس جیتنا باقی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں سر. ہسٹری آلسو، مجھے بریک لینی ہے، ظاہر اس کا جواب تو نہیں وہ دیں گے، دے نہیں سکتے وہ کیونکہ پارٹی کی پوزیشن ہے. بٹ ویئر یو اسٹینڈ آن ہسٹری، تاریخی تناظر میں کہاں کھڑے ہیں، اصل فیصلہ تاریخ کرتی ہے. نہیں کھوسا صاحب کا جواب کرنا. دیکھو میں اس وقت گورنر تھا، میں اس وقت وکالت نہیں کر رہا تھا جب یہ گیلانی صاحب کا کیس تھا، اس لیے مجھے آپ مجھ پہ نہ ڈالیں یہ. اچھا آپ ہوتے تو کیا فیصلہ ہوتا کھوسا صاحب؟ آپ اگر ہوتے اعتزاز کی جگہ گیلانی صاحب کا کیس لڑتے، کیا فیصلہ آتا آپ کے خیال میں سر؟ آپ بہتر لڑتے؟ دیکھیں فیصلہ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اعتزاز احسن نے یقیناً بہت قابل ہیں، اس میں مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو ضرور کار لائے ہوں گے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ فیصلہ درست اس لیے بھی میں متصور نہیں کرتا کیونکہ وہ لا منسٹری کی ایڈوائز تھی
اور لا منسٹری کی ایڈوائس جب ہو، پرائم منسٹر نے پورٹ فولیو لا منسٹری کا کسی کو دے رکھا ہو تو اس کی ایڈوائس کی ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کے ذمہ پرائم منسٹر پر نہیں ڈالی جاتی ہے۔ گیلانی صاحب کے بھی اور میرا خیال ہے واپس آ کے سر مجھے بریک لینی ہے، لیکن اکھاڑا تیار ہے۔ پیپلز پارٹی وہ پہلوان ہے جو باہر بیٹھ کے ساروں کو انجن کر کے کہتی ہے آ ذرا میں تمہیں کھانے میں جانے کو کوئی پیپلز پارٹی انتظار کر رہی ہے کہ کون سا پہلوان جیتا ہے اس کے ساتھ ہم جھمر ماریں گے، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلوان نہیں یہاں پہ؟ نہیں سر، اگر ہوتے تو وہ سپریم کورٹ میں پارٹی بنتے۔ یہ اس کے شکست کا یہ خوف جو یہ مطلب اگین ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، یہ میدان کے باہر بیٹھ کے وہ کھلاڑی نے فلاں بال کو چھکا جو آپ اور میں اگین جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کو پتا، یہ جائیں تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان میں یہ جاتے نہیں ہے میدان میں مقابلے کے لیے۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے دو چیزیں، ایک تو ہماری سیاست جس کی پیپلز پارٹی ہیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مواد دو تاکہ ہم دوسرے کو گالی نکال لیں۔ کوئی کسی کو پکڑنا نہیں چاہتا اس ملک میں، کوئی کسی کا احتساب نہیں کرنا چاہتا۔ بریک کے بعد فواد مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ یہی پیپلز پارٹی میں چاہتی تھی کہ یہ جو پینما کیس ہے نا یہ لٹکتا رہے تاکہ ہم اگلے الیکشن میں جائیں تو ہم نعرے مارے یہ نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، یہ پورا خاندان جو یہ this is what they wanted. They never wanted to go to the courts. Probably that's how it seems. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ذرا آپ بتائیے، یہ جو بحث ہو رہی تھی بریک کے اندر اسپاؤس کا یعنی کلثوم نواز صاحبہ کا ڈکلیئر کرنا چاہیے وہ تو خانہ ہی علیحدہ ہے نا، آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ڈیپینڈنٹ تو بچوں کا ہے نا کہ وہ 18 سال سے پھر اس پہ کیپٹن صفدر صاحب پہ کیا الزام لگایا الیکشن؟ اچھا نہیں، لیکن ویسے قاسم صاحب میں اس پہ بھی بڑا مجھے مایوسی ہے۔ دیکھیں مریم بی بی ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ وہ اس کی جو ہے وہ اونر ہیں آف شور کمپنیز کی، الیکشن کمیشن مووی نہیں ہو رہا۔ بھئی اگر ہم نے یہ اربوں روپیہ الیکشن کمیشن کو دینا ہے، میری گل سنو، تنخواہ نہ دی تسی دین دو، اور وہ بھی 8.5 لاکھ روپے ظاہر ہے جو تسی دین ہو تہاڈی جیب وچ جاندی ہے۔ نہیں جا تے ساڈی جیب وچ نہیں کسی بھائی جان جس جو دے رہا ہے وہ پھر میری گل کیا بڑی میں حیران ہوں۔ ویسے الیکشن کمیشن اور نیب ان دو اداروں کا یہ جو آج سارے کا سارا معاملہ ہے نا، جو سپریم کورٹ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اصل جو آپ دیکھیں کس طرح سے اس ملک میں چلے گا، اسی طرح چل رہا ہے۔ بیورو ادارے نہیں بنانے ہم نے، آپ یار دیکھیں یہ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں بھائی، ہم نے نہیں بنانے ادارے، ادارے بنائیں گے تو ہمیں آگے پکڑیں گے۔ ویسے مجھے سردار ادارے آئیں گے تو میں اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہوں۔ سردار رضا صاحب جب سپریم کورٹ کے جج تھے، بڑی میں ویسے آئی ہیڈ ہائی ہوپس جب وہ بنے، میرا خیال تھا تگڑا بندہ ہے کرے گا، لیکن حد کر دیا انہوں نے۔ الیکشن کمیشن سے زیادہ بیکار ادارہ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی، اور مجال ہے کوئی اس کے اوپر کرے۔ کیپٹن صفدر شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ۔ آپ نے 9 MNA جو ہے اسی بات کے اوپر نکالے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ I mean it's a joke۔ اچھا تھوڑا سا میں یہ بات آگے وہ کر رہا تھا کہ ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ اب آ گئی ہے ادھر سپریم کورٹ۔ وہ کہتے ہیں پرانی، آپ کہتے نہیں ہے۔ نہیں ہم نہیں کہتے نہیں ہے، وہ عمران خان نے کہا آج؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ اکرم شیخ صاحب کے یہ سارا جو چل رہا ہے نا، یہ ڈیڈز یہ چل رہی ہیں اکرم شیخ صاحب کے دفتر میں، سلمان بٹ صاحب کے دفتر میں بیٹھک ٹھک ٹائپیں کر کے نکالی جاتے ہیں نا، تو وہ ہوا یہ ہے کہ وہ یہی ہو رہا ہے فورجری کا الزام۔ ہاں تو فورجری کا الزام کل کیا اعجاز الحسن صاحب کے کیا ریمارکس ہیں، انہوں نے کہا یہ تو جو طارق شفیع صاحب کے سائن ہے ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ مختلف۔ اچھا اب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے دینی تھی وہ اوپر دراز میں پڑی ہوئی ہوگی، وہ نیچے والی نکال کے لگا دی ہے، یہ ویسے ان کے وکیلوں نے مروا دیا ان کو۔ اب وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ یہ لگا دی، لیکن 15 دن کے بعد اب نئی ایویڈنس کنسیڈر نہیں ہو۔ اچھا لیکن ایک اور 2 اور پوائنٹس جو اب آپ کی میں بات کے اوپر جس میں آپ بار بار آتے ہیں کہ جی وہ 2006 سے پہلے والا، دیکھیں میں نہیں آتا، کورٹ آیا تھا۔ ہاں کورٹ۔ اچھا 3 وہ التوفیق ٹرسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، میرا خیال کہتے ہیں فائل لے کے التوفیق ٹرسٹ نے انہوں نے کہا آف شور کمپنیوں کے ساتھ 2006 سے پہلے تعلق ثابت ہوا تو سارا بوجھ شریف خاندان پر ہوگا، یہ ہے وہ تعلق۔ ہاں یہ التوفیق ٹرسٹ آ گیا نا، لیکن اس کے بعد اگر اس کی چینج کرے جو کورٹ کا فیصلہ، یہ کوئنز بینچ کا فیصلہ، وہ دے بھی پیپر میں شریف خاندان کا ذکر کیا انہوں نے، نواز شریف کا نہیں کہا۔ اچھا اب اس میں 3 ایویڈنسز اور ہیں۔ التوفیق کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد اس پراپرٹی کے اوپر چارج لگا، وہ چارج کی ڈاکومنٹ ہے، پھر یہ جو آرڈر ہے یہ کمپلائی ود ہوا اور وہ چارج سیٹل ڈاؤن ہوا اور یہ پراپرٹیز جو ہے وہ اٹھیں، ٹھیک ایک ایویڈنس۔ اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب جب ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA تھے 1993 میں، انہوں نے ایک انکوائری شروع کی جس کے 300 جو پیجز کی انویسٹیگیشن رپورٹ وہ سپریم کورٹ کے اب ریکارڈ کا حصہ ہے، جو شیزی نقوی کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب پہلا مرحلہ میں صرف جو پہلے پارٹ میں ہم نے شروع کیا تھا، پہلا پارٹ یہ تھا
کہ یہ پراپرٹیز کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر اب کوئی ڈینائل نہیں ہے, ایڈمیٹڈ بات ہے, اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے فواد ایک سوال پوچھوں, سوری آخری سیگمنٹ, اس کے بعد دوسرا بھی جانا, کیا عدالت ان کے وکیل سے پوچھ سکتے یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں یا نہیں, اور یہ اٹیچ تھیں التوفیق ٹرسٹ میں یا نہیں اٹیچ تھے؟ یہ تو ڈائریکٹ سوال پوچھے گی. تو عدالت اگر آگے سے وکیل نے جواب دیا, فرض کریں جو وکیل صاحب پتہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے عمران خان کو ثبوت لائے اس کے ہم تو پہلے یہ ثابت کریں گے ججمنٹ التوفیق کی ہے بھی کہ نہیں یہ جج گورا سی ہے نہیں سی ہے, پہلے چیک کر لو. اچھا اب دو باتیں, دو پارٹس میں نے آپ کو 2 پارٹس میں کیس تقسیم کر دیا ہے. پہلا کیس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے پروو کرنا ہے حسن نواز شریف صاحب کے ملینز آف پاؤنڈ اور اس پراپرٹی کے لیے جو پیسے آئے. دوسرا حصہ ہم نے پروو کر دیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور وہ خیر ہم نے کچھ بھی پروو نہیں کیا کیونکہ عمران خان کا کوئی ذاتی کیس تو نہیں ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا ذاتی کیس ہے, کیس تو پورے پاکستان کا کیس ہے, اور ان کا تو کام صرف یہی تھا ایز این اپوزیشن پارٹی کہ انہوں نے دے سیٹ دا بال رولنگ. اب یہ دونوں حصے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے, اب آگے جو ہے جج جانے اور بٹ صاحب جانے. اگلا میرا خیال اصل کیس پھر کہوں گا شروع ہوگا جب بٹ صاحب عدالت میں آ کے کھڑے ہوں گے, یعنی میاں صاحب کے وکلا. آپ نے جو بات کر رہے تھے وہ سن لیں پہلے حسین نواز کی, پھر ویلکم. نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ, میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں, وہ الحمدللہ میں نے ہی خریدے تھے, ٹھیک ہے جی. 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں, جنہیں میں نے خریدا, اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے. اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ نہیں بلکہ گھر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جو ہے نا میرے پاس, اور وہ بھی جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو اس کو اون کرتا ہے, اور اس کی ٹرسٹی جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ ہیں. یہ میں نے خریدے تھے, آپ یاد رکھنا. آپ نے نکاش بھائی صاحب آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا موڑا جی پلیز جو مریم بی بی نے ٹرسٹ کی ڈیڈ پہلے لگائی تھی, اس میں انہوں نے اب 2 اور نئی آف شور کمپنیز جو ہیں کومبر اور منروا, وہ اب سامنے آ گئی. کاشف اس کیس کی اس لیے یونیکنیس دیکھیں آپ, ابھی یہ انٹرویو جو ہے 19/1/2016 کا جنوری کا ہے, اور اپریل میں وہ آ رہے ہیں, پناما کا سکینڈل آ رہا ہے جس کو وہ مینج کرنے کی کوشش کی, اور انہیں نہیں پتا تھا کہ میری والدہ صاحبہ کا نام پتہ نہیں پناما کی اس میں ہے یا نہیں ہے, جو کہ نہیں تھا. اس لیے میڈیا کا فوکس جو ہے نا کلثوم نواز صاحبہ پہ نہیں گیا کیونکہ پناما میں نام نہیں آیا, لیکن وہ خود ایڈمٹ کر کے دباؤ کے تحت کہ پتہ نہیں پناما میں اور کیا کیا پراپرٹیز آ رہی ہیں, لہٰذا میں پہلے سے ایکسپوز کروں. آپ اس ملک کی ایک اور چیز دیکھیں, یہ پی ٹی اے صرف ایک حکمران جماعت کے خلاف یا ان کے یہ انڈیویجولز کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہی, لیگل نیب کے خلاف لڑ رہی ہے, ایف آئی اے کے خلاف لڑ رہی ہے, پی ایس سی کے خلاف لڑ رہی ہے, لا منسٹری کے خلاف ہے, پارلیمنٹ. یار کاشف اس کے بعد سپریم کورٹ کو میں ویسے انہیں تمام جتنے بھی ہیڈز بیٹھے ایف آئی اے کے, نیب کے, سی بی آر, ان کو ڈسمس کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ثبوت اگر عمران خان نے دینے نوٹ کہ یہ ادارے ان کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا.